بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ عجب موسم کے عجیب منظر دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط، تمام کہانیاں، تمام افسانے اور تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ افسانہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ کمرے میں کسی آہٹ کی آواز آئی تو اینی نے لاپرواہی سے کھلے چہرے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اویس بیڈ پر نیم دراز کراؤن سے ٹیک لگائے پاؤں فرش پر لٹکائے بیٹھا کسی میگزین کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ میگزین ایک طرف رکھا۔ بہت بے مروت ہو، بہت بد لحاظ ہو، کوئی کمرے میں آئے تو اسے لفٹ دینے کے بجائے روکھا پھیکا نظارہ کیا جائے۔ اینی کے لیے فرض و ستائش اس کی نظر کے ہر زاویے میں تھی۔ اینی ہڑبڑا کر عجلت میں آگے بڑھی، بیڈ کے دوسرے کنارے کی طرف جا کر بیٹھ گئی۔ ایک جگہ پر بیٹھنے کا شکریہ۔ اینی کی طرف سے خاموشی پا کر اویس خود گویا ہوا۔ آج شام کو ہمارے ولیمے کی تقریب میرے ایک دوست نے ہال میں منعقد کروائی ہے۔ بچپن کا دوست ہے اور آج پارٹی میں سب مہمان کسی کے مدعو کیے ہوئے ہیں کیونکہ ہم دونوں میں فرق نہیں۔ امید کرتا ہوں تم ان سب سے مل کر خوشی محسوس کرو گی۔ اویس نے محبت بھرے لہجے میں تفصیل بتائی۔ آہستگی سے اویس نے اپنا ہاتھ بیڈ پر رکھے اینی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اینی نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن اویس نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اینی کی بے بس نظریں جھکیں تو پھر اٹھی ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر اویس نے ایک جاندار کہکا لگایا اور اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ اینی کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی اور اویس اس کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ ولیمے کی تقریب ختم ہوئی تو اویس اسے گاڑی میں بٹھا کر دوستوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دوبارہ ہال کی طرف گیا۔ کار پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی کہ اچانک ملی جلی آوازیں خالی ایرے میں گونجنے لگیں۔ اینی نے ہلکا سا سر گھما کر پیچھے کی طرف دیکھا تو اس کی کار کے عقب میں 4-5 لڑکیوں کا ایک گروہ کھڑا تھا جو اپنی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ یار ٹینا، اس کا پیچھا اب چھوڑ دو، آج تو اس کا ولیمہ بھی ہم نے کھا لیا۔ اینی نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی کیونکہ ولیمہ تو آج اس کا اور اویس کا تھا، اور پھر یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اچانک آواز تیز ہوئی، کیسے چھوڑ دوں اس شخص کو جسے میں نے دل و جان سے چاہا لیکن اس نے کبھی میرے دل کی پرواہ نہیں کی۔ ظالم کو کتنی بار لڑکی ہونے کے باوجود پرپوز کیا لیکن انا پرست مرد ہے نا، کبھی میری دعوت قبول نہیں کی۔ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ ہاں، چیخ سناٹے میں گونجی۔ یار ٹینا، تم جو کچھ مرضی کہو لیکن وہ ایک غیرت مند مرد ہے۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک پختہ کردار کا مالک ہے۔ وہ پختہ عزم رکھنے والا ایک کامیاب انسان ہے اور ہم جیسی لڑکیوں کو منہ نہ لگانا اس کی طرف سے کھلی نفرت کا اظہار ہے۔ اگر تم اس کی پسند دیکھنا چاہتی ہو تو اس کی وائف کو دیکھو جس کے لیے اس کی نظروں میں محبت ہی محبت ہے جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ کسی نے ٹینا نام کی لڑکی کو قطعی انداز میں کہا، کیا ہے اس دو کوڑی کی محبت کے پاس جو میرے پاس نہیں؟ کون سا پاکستان کا حسن ہے؟ پریوں کی ادا ہے، حوروں کی پرچھائی ہے۔ ہاں، کیا ہے وہ؟ اس لڑکی کے پاس کون سا جادو ہے جس نے اسے دیوانہ بنا دیا اور ہمیں بیگانہ؟ وہ تندی اور اشتعال سے کہہ رہی تھی۔ اپنے بارے میں یہ سب سن کر اینی چکرا گئی۔ یکدم کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی، کوئی کانچ کی چیز ٹوٹ گئی۔ اس کے ساتھ باقی لڑکیوں نے کسی کو آتا دیکھ کر ایک دم سے اسے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور زن سے گاڑی اڑا لے گئیں۔ اویس چابی گھماتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ سوری، زیادہ دیر تو نہیں ہوئی؟ نہیں، اویس نے اینی کے اترے ہوئے پریشان چہرے کو دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ اینی کے جواب پر اویس نے گاڑی واپسی کے لیے ٹرن کی۔ شادی کو 2 مہینے گزر گئے۔ اس دوران اویس کی روٹین ایک سی رہی۔ وہ صبح آفس جانے سے پہلے اسے دیکھنے کمرے میں ایک مرتبہ ضرور آتا اور باقاعدہ اللہ حافظ کہتا۔ شام کو واپسی اکثر لیٹ ہوتی، کبھی ملاقات ہو پاتی۔ اس کے اور اینی کے روم الگ الگ مگر ساتھ ساتھ تھے۔ اب وہ اس گھر میں آزاد گھوم سکتی تھی۔ اس کا کمرہ اگرچہ 2nd فلور پر تھا لیکن نیچے بھی چلی جاتی، خود کو فریش کرنے کے لیے لان میں اکثر بیٹھا کرتی، لیکن اب بھی اس گھر سے باہر قدم رکھنے پر پابندی تھی۔ جمیلہ اکثر گھر کی باتیں سنایا کرتی لیکن اس کے دل کا بوجھل پن بڑھتا چلا جاتا۔ دل چاہتا کسی کی نہ سنوں، بس اپنی تنہائی کی
खामोशी को गौर से सुनूं। वो दिल के साथ वापस आई, कमरे में जाने लगी तो बिला इख्तियार साथ वाले कमरे के दरवाजे पर नज़र पड़ी। क्यों ना आज ये कमरा देखा जाए। दिल में ख्वाहिश ने जन्म लिया। आहिस्ती से दरवाज़ा खोला और कदम बढ़ाया तो सबसे पहले जिस चीज़ पर नज़र पड़ी वो इसकी फुल साइज़ दुल्हन बनी फ़ोटो थी। वो फ्रंट वाल पर आवीज़ा थी और इसके गिर्द अवैस के मुख्तलिफ पोज की तस्वीर। इसने अवैस को कभी इतने गौर से देखने या जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसकी तस्वीरें एक ख़ास रूप, पर्सनैलिटी और पुरकशिश मुस्कुराहट का नमूना थी। हर तस्वीर में एक अलग अंदाज था जो इसकी डैशिंग पर्सनैलिटी को चार चांद लगा रहा था। एनी को यकदम लगा जैसे अवैस इसके सामने खड़ा इसे देख रहा हो और वो घबरा कर उल्टे कदमों अपने कमरे की तरफ भागी। कमरे में आकर भी वो बेचैन ही रही। वलीमे का वाक़या दिल में एक धमाके की तरह लगा। कौन सा परिस्तान का हुस्न है, परियों की अता है, हूरों की परछाई है, क्या है इसके पास। ये जुमले जैसे अभी किसी ने कहे हों और किसी ने इस कड़वे कसीले जुमलों के जवाब में एनी के कान में सरगोशी की। अगर तुम अवैस की पसंद देखना चाहती हो तो इसकी वाइफ को देखो जो इसकी मोहब्बत है। क्या मैं एक ऐसे इंसान की मोहब्बत हूँ जो दूसरों के लिए महज एक बार रोब और अपनी ज़ात में मगन रहने वाला है, और मेरे लिए इसके दिल में मोहब्बत। एनी ने दिल में आते ही इस ख्याल को झटकना चाहा, लेकिन दिल इस बात पर अटक गया। तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुमसे एक तरफा मोहब्बत करूँगा। अवैस का क्या कहा गया ये जुमला भी तस्दीक करने लगा। दिल अवैस के प्यार की गवाही देने लगा। जिस समय सरसराहट महसूस हुई तो दिमाग ने अवैस की तरफ लगाव किया। दिल चाहा इस लम्हे सब कुछ भूल जाए जो इसके साथ हुआ, बस चंद लम्हे शख्स के लिए सजा संवरा जाए जो इसकी एक मुस्कुराहट का मुंतज़िर है। एनी अलमारी की तरफ बढ़ी, डार्क मैरून सूट काम वाला निकाला, गुस्ल किया, बाल ड्राई करने के बाद लाइट मेकअप किया, लिपस्टिक ज्वेलरी पहनी और इंतज़ार की घड़ियां गिनने लगी। आज बाहर का मंजर भी बेरंग लग रहा था, जब ना तो कोई शय अच्छी नहीं लगती। टहलते टहलते थक गई तो बेड पर पड़े मैगज़ीन को खंगालने लगी। कुछ खास ना पाकर उकता गई। टेलीविज़न ऑन किया, चैनल सर्चिंग भी बेकार। आज पता चला कि इंतज़ार की घड़ियां कितनी कड़ी होती हैं। जमीला खाना लाई तो बहाने से पूछना चाहा, ओ साहब, मेरा मतलब है वैस साहब कब आएंगे। वो झुंझला सी गई। बेगम साहिबा फिक्र ना करें जी, वो कह कर गए हैं लेट ही आएंगे या फिर 1-2 दिन के बाद आएंगे। शहर से भाई कोई ज़रूरी काम था जी। क्या? एनी सुनकर तड़प गई, लेकिन बज़ाहिर ख़ुद को मुतमईन रखा। ठीक है, तुम ये खाना ले जाओ, मुझे भूख नहीं, जब होगी तो बता दूंगी। एनी ने दुरुस्ती से कहा तो चली गई। जमीला के जाते ही एनी ने गुस्से से सारी ज्वेलरी उतार कर बेड पर फेंक दी और बिस्तर पर आ गई। एनी बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी जब रात के 11 बजे गाड़ी ने हॉर्न दिया। वो हॉर्न सुनते ही खिड़की की तरफ लपकी। गाड़ी रुकी तो अवैस के साथ एक खातून भी बरामद हुई। खातून को देखते ही एनी का रंग फाक हो गया। वो उल्टे कदमों बेड की तरफ बढ़ी। बेड पर गिरते ही इसके जहन में आने वाली पहली सोच ने इसके आसान खता कर दिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम पहले से शादीशुदा। नहीं, तुमने मुझे चीट किया, मेरे जज्बात को रोंदा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। एनी बिला इख्तियार रोने लगी। चेहरा, आंखें गम और गुस्से से सुर्ख हो गईं। अगर दिल ने रजामंदी जाहिर कर दी थी तो ये सब क्यों किया। अब एनी के दिल की धड़कन बेरबत होने लगी। तकरीबन 20 मिनट के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो अवैस के साथ साथ जानी पहचानी महक ने भी कमरा खुशबूदार कर दिया। अवैस ने गहरी नज़र एनी और बेड पर बिखरी चीज़ों पर डाली तो मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। एनी इसके सामने कोट के दोनों कॉलर पकड़कर ऊंधी आवाज़ में बोली, कौन है ये औरत और तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो। क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे। ना सलाम ना दुआ, और ये क्या। अवैस ने गौर से एनी को देखा। आज ये आंखें हर चीज़ का मुकाबला करने को तैयार थीं। अवैस ने इसके दोनों हाथों को कॉलर से हटाकर अपने हाथों में थामा और ज़ोरदार कहका लगाया और एक गहरा सांस लिया। मुझे यकीन नहीं था कि घर में आते ही इतनी पुरजोश मोहब्बत मिलेगी। ऐ खुदा, मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा। अवैस ने छत की तरफ देखा। मैं तो समझा था अब तक बेगम साहिबा सो भी चुकी होंगी, यहाँ तो आज मार देने का इरादा है। अवैस ने एनी की आंखों में देखा जो रो रो कर अब सुर्ख हो चुकी थी।
اویس کی مسلسل ڈٹائی پر اینی نے اپنے ہاتھ کھینچنے چاہے، لیکن اویس نے مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ کیوں؟ یہ نہیں جاننا یہ عورت جو میرے ساتھ تھی، میرا مطلب آئی ہیں، کون ہے؟ اینی نے نظریں چرا لیں تو اویس نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اوکے ٹھیک ہے، تم خود جا کر پوچھ لو۔ اینی دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تو اویس فریش ہونے اپنے روم میں چلا گیا۔ اینی ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہی عورت جمیلہ سے محو گفتگو تھی اینی کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اینی نے اسے محبت سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر گلے لگایا اور جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیسا سنا تھا اس سے لاکھ درجے پیاری ہے میری چھوٹی بھرجائی۔ میں اویس کی عدی ہوں، بڑی بہن، آؤ ادھر میرے پاس بیٹھو۔ اس عورت نے وضاحت کی تو اینی کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی عیاں تھی۔ وہ کیا سوچ کر آئی تھی اور یہ سب کیا نکلا؟ مارے خفت کے سر جھک گیا، اپنی سوچ پر ندامت محسوس ہوئی۔ یا اللہ، اویس کا سامنا کیسے کروں گی؟ ذہن میں خیال ابھرا۔ عدی نے خاموش دیکھ کر خود ہی بات کرنا چاہی۔ کیا بات ہے؟ تم چپ کیوں ہو؟ اینی ایک دم سے چونکی۔ نہیں، وہ بس یوں ہی۔ ماشاء اللہ، میرے مہر کی پسند بہت سونی ہے، اللہ سائیں نظر بد سے بچائے۔ وہ اینی کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر پیار کر رہی تھی۔ بیگم جی، کھانا لگ گیا ہے، عدی نے جمیلہ کو اویس کا انتظار کرنے کو کہا۔ کھانے کی میز پر اویس وقتاً فوقتاً اینی کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا، جس کی نظریں ایک پل کے لیے بھی نہیں اٹھیں۔ عدی نے ہی گفتگو شروع کی۔ لگتا ہے بھرجائی بہت کم کھاتی ہے یا پھر کھاتی ہی نہیں۔ عدی نے اینی کو خالی پلیٹ میں چمچ ہلاتا دیکھ کر کہا، نہیں، وہ دراصل مجھے بھوک نہیں لگی، میں تو ویسے ہی آپ کا ساتھ دینے بیٹھ گئی ہوں نا۔ عدی نے ادھورا جملہ مکمل کیا۔ ارے بابا، نہیں لگی تو کچھ ہلکا پھلکا ہی کھا لو، اور نہ رات کو بہت لمبی ہے، اور پھر تم ہو بھی تو اتنی ہلکی پھلکی سی، لگتا ہے یہی تمہاری صحت کا راز ہے۔ اینی عدی کے چھیڑنے والے انداز پر مسکرا دی۔ آپ کچھ لیں نا۔ ارے مجھے چھوڑو، مہر کو پوچھو، شاید کسی چیز کی ضرورت ہو۔ عدی نے اینی کو دوبارہ چھیڑا۔ ارے عدی، اتنی قسمت کہاں؟ اویس جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا تھا شامل گفتگو ہوا تو عدی بولی، ارے ایسے نہ کہو، قسمت ہی تھی تبھی ایسی پیاری دلہن ملی، ورنہ گوٹ کے ریاض شاہین کو نہیں دیکھا، کیا رئیس بادشاہ ہے، لیکن گھر والی ایک تو خود کالی، اوپر سے زبان بھی دراز، نہ چلتی اچھی لگتی ہے اور نہ بولتی دل لبھاتی ہے۔ ہاں، قسمت پھوٹی بیچاری کی۔ اینی بلا اختیار مسکرا دی۔ عدی کی بات پر مہر اویس نے گہرا سانس لیا۔ اینی عدی کی باتوں میں دلچسپی لے رہی تھی اور اویس اینی کے بدلتے ہوئے رویوں پر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ شکر ہے، اے باری تعالیٰ، اس کی محبت کے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں اینی کی شک کرنے والی حرکت کو بے پناہ سراہا، جو اس کی سچی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ارے بھرجائی، کچھ اپنے بارے میں بھی تو بتاؤ، تمہارے میکے والے کہاں رہتے ہیں، کتنے بہن بھائی ہو؟ عدی کے اچانک سوال پر اویس نے ایک نظر اینی کو گھبرا کر دیکھا، کیونکہ اس نے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ عدی کی بات پر اینی کو لگا جیسے کسی نے اس کے زخموں پر دوبارہ نمک چھڑک دیا ہو۔ جسم میں لرزش ہوئی، چہرہ یکدم مایوسی میں ڈوب گیا۔ پہلے اس نے عدی کو دیکھا اور پھر اویس پر گہری نگاہ ڈالی۔ کیا دور رہتے ہیں تمہارے میکے والے؟ عدی نے دوبارہ پوچھا۔ اب اینی کا حوصلہ پست ہو گیا، آنکھیں بھر گئیں۔ نظریں میز پر جمائے اس نے سنجیدگی سے کہا، میرے ماما پاپا کینیڈا میں رہتے ہیں۔ لفظ بمشکل زبان سے ادا کیے۔ میں یہاں پڑھنے کے لیے آئی تھی، میں نے یہاں مختلف کورسز کیے ہیں، حلق ساتھ دینے کو بالکل تیار نہیں تھا، پھر شادی ہو گئی۔ آخری جملہ اینی نے اویس کی طرف نظر اٹھا کر کہا تو آنسو رخساروں کی سرحدوں کو پار کر گئے۔ چیئر پیچھے کو دھکیلی اور معذرت کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے گرتے آنسو اندر ہی اندر اویس کو بہت کچھ سمجھا گئے اور وہ بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ عدی اس کو دیکھ کر بے چین ہو گئی۔ میر، اس کا خیال رکھا کرو، یہ ماں باپ سے بہت دور سب کو چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے، کبھی گرم ہوا نہ لگنے دینا۔ بیٹیاں تو ماں باپ کو چھوڑ ہی جاتی ہیں اور بعد میں یاد کر کے روتی ہیں۔ وہ اپنی محبت اینی پر نچھاور کر رہی تھی۔ اویس کو اینی کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ آرام کی غرض سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ اویس نے کھانا وہیں ختم کیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔ اینی تکیے میں منہ دبائے بنا آواز کے سسکیوں سے رو رہی تھی۔
अवैस भी इसके पास विराजमान हो गया। एनी प्लीज़ बस करो, इधर मेरी तरफ देखो, अवैस ने तसल्ली देना चाही। एनी ने अपना चेहरा तकिए के नीचे से निकाला तो आंखें रो रो कर सूजी हुई थी, जैसे किसी ने ड्रॉप्स डाल दिए हों। पतली सी नाक सुर्ख हो चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे। उठते ही सवालों की एक लंबी फहरिस्त अवैस ने पूछ डाली। क्यों किया आपने मुझसे शादी? क्यों मुझे दुनिया की नज़रों से यूँ गायब कर दिया? क्यों मुझे अपनों से पराया कर दिया? आखिर क्या गंवाया था मैंने आपका? क्यों किया ये सब मेरे साथ? मेरा कसूर क्या था? और अगर आज मैंने सब कुछ भुलाकर दिल से आपको मान ही लिया था तो ये सवाल दोबारा क्यों मेरी ज़िंदगी में आया? क्यों आपने सबको अपनी असलियत ना बताई? वो चिल्लाई। अवैस ने इसे दोनों हाथों से थामा। नहीं, आप मुझे मेरे मामा पापा के पास भेज दें, मुझे यहाँ मज़ीद नहीं रहना, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। एनी ने अपने दोनों हाथ जोड़ कर इल्तजा की। एनी, महर अवैस का हौसला जवाब दे गया और वो चीखा, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूँगा, बीवी हो तुम मेरी, निकाह किया है मैंने तुमसे, यही बात सबको मालूम है, इस घर में, इस घर के बाहर भी। एनी, मैंने तुमसे प्यार किया है, सच्चा प्यार। अवैस का लहजा नरम पड़ गया। हासिल किया है तुम्हें, शायद हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और किसी को हक हासिल नहीं कि कोई तुम्हें मुझसे दूर ले जाए। सुना तुमने? अवैस ने एनी को झंझोड़ा। एनी मुसलसल रो रही थी। एनी, मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द तुम्हारे वालिदैन को तुमसे मिलवाऊँगा, इन्हें पाकिस्तान बुलवाऊँगा, तुम्हारी हर बात पूरी करूँगा। बस तुम कहीं जाने का नाम मत लेना, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊँगा। अवैस पर अजीब दीवानगी तारी थी। वो एनी को खोने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। एनी, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम? एनी को बिना किसी जवाब के पाकर अवैस ने एनी को अपनी बाहों के सार में ले लिया तो दोनों फूट फूट कर रो दिए। अजीब रात थी, अजीब जज्बात थे, दोनों ही मोहब्बत के खौफ से बेबस थे। आज सुबह ही अवैस की कराची से इस्लामाबाद की फ़्लाइट थी। अवैस किसी ज़रूरी काम से गए थे। अद्दी लॉन में धूप के मज़े ले रही थी। एनी भी नहा धोकर फ्रेश होने के बाद लॉन में इन्हीं के पास चली आई। अद्दी से देखकर बहुत खुश हुई। इधर उधर की बातें करने के बाद एनी ने वैसे ही अद्दी से घर के बारे में पूछ लिया, जिस पर अद्दी ने गहरी सांस खारिज की और बताया, वैसे तो तुम मेरी छोटी भरजाई हो, लेकिन मैं तुम्हें एनी ही कहूँगी। जी, जैसे आप कहें, मुझे अच्छा लगेगा। एनी ने रसानी से कहा। लगता है अवैस ने अभी तुम्हें कुछ नहीं बताया, और हाँ, अभी तो शादी को भी इतना अर्सा नहीं हुआ, करने को और भी बहुत सी बातें होती हैं, भला इन ख़ानदानी बातों में क्या रखा है? बताते हुए अद्दी के चेहरे पर उदासी की लहर नमूदार हुई और चेहरे पर बिखरी मायूसियों के साए मज़ीद गहरे हो गए। चलो अच्छा है, आज मौका मिला है, तुमसे दिल खोल कर बातें कर लूँ, फिर ना जाने ज़िंदगी कब मौका दे, या शायद इन्हीं शामों में एक वो शाम भी आ जाए। हाँ, जहाँ तो जाना ही है। हम 3 बहन भाई और अम्मा साईं और बाबा साईं एक गोट में रहते हैं। सबसे बड़े अता महर फयाज़ अली हैं, फिर मैं, और मेरे बाद महर अवैस अली है। हम जागीरदार हैं, गोट में अपनी ज़मीनें हैं। हम बहन भाई मैट्रिक तक पढ़े हैं, लेकिन महर अवैस ने शहर आकर आला तालीम हासिल की। वैसे तो हम हर तरह से खुशहाल थे, लेकिन हमारी ज़िंदगी के बदतरीन दिन हमारी शादियों के बाद शुरू हुए। एनी ने अद्दी की गुफ्तगू में दिलचस्पी ली तो अद्दी भी दिल देने लगी। जैसा कि तुम्हें भी मालूम है कि सिंध में वट्टे सट्टे की रस्म आम है, बल्कि सिंध क्या पूरे पाकिस्तान में ही है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। मेरी सगी खाला के घर हमारा वट्टा सट्टा हुआ। अद्दा भाई के लिए करीम बख्श की बहन और मेरे निस्बत करीम बख्श से तय हुई। यूँ हमारी ज़िंदगियों का आगाज़ हुआ। शुरू में सब अच्छा गुजर गया। हमारी खालाजाद हमारे घर में खुश थी, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं थी। फिर अल्लाह साईं ने इसको बेटा दिया। हम सब बहुत खुश थे, आखिर हमारे अता की औलाद है। करीम बख्श शादी के 3 साल बाद सऊदी अरब चले गए। वो वहीं काम करते थे, सिर्फ शादी के लिए आए थे। फिर मैं भी उम्मीद से थी, अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी नेमत दी। बस बेटी का होना और मेरी ज़िंदगी में ज़वाल आना मेरा केस पेचीदा था। घर पर हुआ, पूरे घर में तानेबाजी शुरू हो गई। कोई अस्पताल ना ले गया। मेरी और मेरी बेटी की हालत बिगड़ती चली गई। सबको भी लड़की के जन्म का दुख था।
میری بیماری تو محض ڈرامہ تھی۔ میری حالت مناسب توجہ نہ ملنے کی وجہ سے بگڑتی چلی گئی، اور دوسری طرف خاندان کا جھگڑا عروج پر جا پہنچا۔ جھگڑے کی اصل وجہ ان کی بیٹی کے گھر بیٹا اور میرے گھر بیٹی کا ہونا تھا۔ انہی لڑائی جھگڑوں میں میری ننھی معصوم میرے وجود کا حصہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عدی کے آنسو رواں تھے۔ وہ بیگانگی کی کیفیت میں سب گوشے گزار کر رہی تھی۔ میں اس دن بہت روئی تھی، مگر کسی نے میری نہ سنی۔ میکے والے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئے، علاج کروایا، لیکن میری حالت بگڑتی چلی گئی۔ میرے کیس میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا تھا، لیکن یہ کیس گھر پر ہوا سو حالت سنگین تھی۔ مگر میرے گھر والے چاہتے تو ان کی بیٹی کو واپس بھجوا دیتے، لیکن میں نے اپنے ادا کا گھر اپنی وجہ سے برباد نہیں ہونے دیا۔ اور دوسرا، میری بڑی بھرجائی بہت اچھی ہے، خدا اسے ہمیشہ سکھی رکھے، لیکن میرے سسرال والوں نے مجھے یہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا۔ کبھی کوئی الزام لگاتے تو کبھی بانجھ پن کے نام سے بدنام کرتے۔ میں چھپ چھپ کر روتی اور اللہ سے دعائیں کرتی، کیونکہ وہ سب کی سننے والا غفور الرحیم ہے۔ 2 سال بعد میرا گھر والا رحیم بخش پاکستان آیا۔ سسرال آتے ہی اس کے کان میرے خلاف بھر دیے، لیکن جب وہ اپنی بہن سے ملنے میرے میکے آیا تو اپنی بہن کو سکھی اور مجھے بے حد بیمار کمزور دیکھ کر اپنی نظروں میں خود ہی شرمندہ ہوا۔ میری حالت چھوت کے مریض سے بھی گئی گزری تھی۔ بھرجائی نے اپنے بھائی کو سب حقیقت سے روشناس کیا۔ ویسے ایک بات ہے نہیں، اگر بڑے اپنی انا کی خاطر غلط فیصلے کرتے ہیں، چھوٹے یعنی نئی نسل ان کے فیصلوں کو کبھی قبول نہیں کرتی، بلکہ غلط کو غلط ہی کہتی ہے۔ آج کل نئی نسل شاید اس وٹے سٹے کی رسم کو سوچ سمجھ کر نہ نبھائے، کیونکہ تعلیم نے اب ان کے ذہنوں سے اس رشتے کے وجود کو یا تو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے یا صحیح معنوں میں قبول کر لیا ہے۔ میری بھرجائی نے بھائی کو سمجھایا تو کریم بخش کی عقل میں بھی کوئی بات بیٹھی، بلکہ اب تک تو اسے کوئی سچی بات بتائی ہی نہیں گئی تھی، سب نے جھوٹ ہی بولا تھا۔ خیر، کریم بخش نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے ساتھ لے جائے گا اور میرا علاج بھی کروائے گا، لیکن میرے سسرال والے اس بات کو ہضم نہ کر سکے، اس لیے انہوں نے میری بڑی بھرجائی اور اپنی بیٹی کو اغوا کر لیا، یہ کہہ کر کہ یہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر آئی ہے۔ بابا سائی نے گوٹ کے ایس ایچ او سے مقدمہ درج کرایا، بھابھی کا بیان لیا اور اسے باعزت ادا کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ اپنے گھر بار بچوں بابا اماں سے سب سے بہت پیار کرتی ہے، میری خاطر سے اپنی جان کی بازی لگاتی، لیکن اگر خاندان کے وڈیرے ہی نئی نئی باتوں سے لڑائیوں کو ہوا دیں تو رشتے بہت مہنگے پڑ جاتے ہیں۔ ان سب باتوں کی وجہ سے مہر اویس نے گوٹ یعنی گاؤں چھوڑ دیا اور شہر میں گھر بسا لیا۔ مہر مجھے بہت پیار کرتا ہے، ماں کے برابر سمجھتا ہے، اس سے میرا دکھ برداشت نہیں ہوتا، اب بھی گوٹ جاتا ہے، اماں ابا سے میرے لیے لڑتا ہے، لیکن بابا سائیں کہتے ہیں تقدیر کے لکھے کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ مہر اویس، مہر فیاض ادا میرے لیے چھپ چھپ کر روتا ہے، کریم بخش کے آگے کریم بخش میرے ادا نے ہاتھ پھیلائے کہ مجھے ان بھیڑیوں سے دور لے جائے۔ میرے گھر والے میرے دکھ میں آدھے رہ گئے ہیں اور میں اندر سے خالی ہو گئی ہوں۔ کریم بخش اب کی بار وعدہ کر کے گیا تھا مجھے بلوائے گا، اور اب ٹھیک ماہ بعد اس نے میرا ویزا بھیج دیا ہے۔ آج میرا اویس اسلام آباد انہی کاغذات کے سلسلے میں گیا ہے۔ دعا کرنا میری بچی کچھ زندگی میں آرام لکھا ہو، کیونکہ اتنے بڑے بڑے غموں کے آگے نہیں جھکی۔ بس ایک معصوم کی جدائی نے میری کمر توڑ دی۔ کریم بخش بہت اچھا ہے، اس نے مجھے بہت حوصلہ دیا، میرے غم کو بانٹ لیا ہے۔ عدی آنکھوں میں کو دونوں ہاتھوں سے صاف کر رہی تھی، اینی کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے اٹھ کر عدی کو گلے لگایا اور آنسو بے اختیاری بس سے باہر ہو گئے۔ جمیلہ چائے لے آئی، وہ ان سب باتوں سے واقف تھی کیونکہ وہ اس کی خاندانی ملازمہ تھی، گوٹ سے اس حویلی میں لائی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ عدی کے لیے پیار سے بھری رہتیں۔ اب عدی جان چکی تھی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ خاندانی ملازمہ ہے، اس لیے مہر کو اس پر بہت بھروسہ تھا۔ 2 دن کے لیے بھی اکیلا چھوڑ جاتے تھے۔ اینی نے چائے بنائی تو ان تینوں نے وہیں لان میں پڑی کرسیوں پر بیٹھ کر پی۔ عدی اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب چلی گئی اور وہ وہاں بہت خوش تھیں، ہفتے میں ایک بار فون بھی کرتی ہیں۔ ہم دونوں کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ عدی کے جانے کے بعد اویس بزنس میں مصروف ہو گئے، پھر ایک دن انہیں اچانک خیال آیا اور صبح ہوتے ہی کہنے لگے
آج شام کو تیار ہے نا؟ کھانا باہر کھائیں گے۔ اور واقعی شام کو وہ باہر کھانا کھانے گئے۔ موسم بہت دلکش تھا، انہوں نے خوب انجوائے کیا۔ اویس نے اپنے وعدے کے مطابق ماما پاپا سے ٹیلی فون پر اس کی بات کروائی۔ وہ اسے اچانک مل جانے پر بہت خوش ہوئے۔ اینی نے اپنی شادی کے بارے میں بتایا تو وقتی ناراضگی کا اظہار کیا۔ بہرحال اویس نے انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی اور داماد سے ملنے پاکستان ضرور آئیں گے۔ اور پھر اویس نے دل کھول کر شاپنگ کروائی۔ آج اویس حاتم طائی کے روپ میں نمودار تھا۔ اب تھکن اور بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ ریسٹورینٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کی، ٹیبل بک کروایا۔ کھانے کا آرڈر سن کر اینی حیران رہ گئی۔ کھانے کے بعد اویس اینی کی طرف متوجہ ہوا اور سوالیہ نظروں سے پوچھا، اینی کیا تم خوش ہو؟ اینی کچھ دیر سوچتے ہوئے بولی، اویس کیا اب بھی کچھ بتانے کی ضرورت ہے؟ پھر کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، اویس اس سے پہلے میرے دل پر بوجھ تھا، ایک وزنی پتھر کا بوجھ۔ اس وقت سے جب سے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے مجھے ہر طرح کی خوشی دی، نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد بھی زور زبردستی نہیں کی، میری ہر خواہش کا احترام کیا، لیکن پھر بھی میرے سینے پر بوجھ تھا جو آج ماما پاپا سے بات کرنے کے بعد ختم ہو گیا، اور میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں۔ آج مجھے آپ کے ساتھ اپنے قدم سے قدم ملا کر چلنے میں کوئی جھجک یا آر محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ میرے والدین مجھ سے خفا نہیں ہیں اور مجھے ان کی حمایت حاصل ہے۔ وہ ہر طرح سے محفوظ کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس وقت تک بہادر اور خود مختار نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پیچھے اس کی دعائیں دینے والے والدین کا ہاتھ نہ ہو۔ میں نے بھلے ہی ساری زندگی کینیڈا میں گزاری، لیکن میرے ماں باپ مشرقی ہیں۔ انہوں نے مجھے مشرقی روایات اقدار سے روشناس کرایا، مجھے دینی علوم سکھائے اور مکمل مسلمان بنایا۔ مجھے اپنے والدین پر فخر ہے کہ آج کسی کی سچی محبت بننے کے قابل ہوئی۔ ہاں اینی، یہ بات بالکل درست ہے، اور میں بھی اس بات سے اتفاق کروں گا۔ ماں باپ دنیا میں ایسی چھاؤں دار سائے ہیں جن کے نیچے آپ کسی بھی وقت چاہے، آندھی ہو یا دھوپ طوفان ہو، بیٹھ سکتے ہیں۔ میں جب گاؤں سے شہر کی طرف نکلا تھا تو اماں سائیں نے بہت مخالفت کی تھی، لیکن بابا سائیں نے ساتھ دیا۔ میں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہیں کراچی میں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس سٹارٹ کیا تو اللہ نے مجھے اس کام میں کامیابی دی۔ آج میرا کاروبار کراچی کے علاوہ لاہور میں بھی ہے۔ میں نے اماں بابا اور سب کو یہاں لانے کے لیے بہت ضد کی، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے گھروں اور زمینوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ میرا ان سب سے بہت خاص لگاؤ ہے، لیکن میں ہفتے میں ایک بار ضرور ان سے ملنے جاتا ہوں۔ شادی کا پورا دن میں کام میں لگا رہا، لیکن شادی کی رات میں ان سب کے پاس اپنی خوشی کی مٹھائیاں تقسیم کرنے گیا۔ بڑی بھرجائی امید سے تھیں، اس لیے وہ تشریف نہ لا سکیں، اور ادھی بھی بیمار تھی، سو تنہا شادی کر لی۔ اویس ایک بات کہوں؟ اینی نے بات کاٹی۔ ہاں بولو۔ اب کی بار میں بھی آپ کے ساتھ کورٹ جاؤں گی، بھلے خاندانی رشتوں میں کچھ رنجش یا لڑائی جھگڑے ہوں، لیکن سنا ہے گاؤں کے لوگوں کی محبت شہر والوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور وہاں آرام و سکون کے ساتھ ساتھ لوگوں سے ڈھیر و پیار بھی ملتا ہے۔ اینی نے حسرت بھرے لہجے میں کہا تو اویس نے فوراً حامی بھر لی۔ تو ٹھیک ہے، اس ہفتے ہم پیار اکٹھا کرنے کورٹ جائیں گے۔ 100% ٹھیک ہے۔ جواب خوش دلی سے دیا گیا۔ ڈنر کے بعد چائے پی تو واپسی کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اینی کمرے میں سامان رکھتے ہی واش روم فریش ہونے کے لیے چلی گئی تو اویس بستر پر گر سا گیا۔ تکیہ سر سے کافی دور تھا، وہ بغیر تکیے کے بالکل سیدھا ٹانگیں فرش پر لٹکائے لیٹا تھا، آنکھیں بند تھیں، تھکاوٹ سے بدن چور تھا۔ اینی واپس آئی تو اس حالت میں لیٹا دیکھ کر مسکرا دی۔ ہلکی سی لیمپ کی روشنی میں اویس کا کھلا چہرہ بھی پرکشش لگ رہا تھا، جیسے بالکل تصویر کا ایک پوز ہو۔ اینی کے دل میں ایک عجیب سی محبت کی امنگ جاگی اور وہ سٹک کر آگے بڑھی۔ اینی اویس کے سر کے نیچے تکیہ رکھنا چاہتی تھی، سو عجلت میں آگے بڑھی تو اویس کے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر تکیہ پکڑنا چاہا، لیکن اویس نے شرارت سے اس کا بازو کھینچ لیا تو وہ ہڑبڑا کے اس کے سینے پر گر پڑی۔ آج تو پیار میں انکار نہیں، اس نے اس کے بالوں کو ہٹا کر کان میں کہا تو اینی کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اٹھنا چاہا، لیکن اویس نے فوراً اپنے اوپر گرا لیا۔ اینی نے خود کو اپنی محبت کے حوالے کر دیا، کیونکہ اب یہ محبت یک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ محبت تھی۔